السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ برحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ برحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے تو آپ لوگ واقف ہیں، اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچہ واقف ہیں۔ یہ دیش کے باہر کی خبر سناؤں گا آپ لوگوں کے لیے، جس میں چائنا، برازیل، اٹالیا، ارجنٹینا، حالانکہ فی الوقت اٹالیا ان چیزوں میں نہیں ہے، لیکن اس کے ماضی کے جو حالات ہے، جس طریقے سے جو حادثے پیش آئے تھے، اس کے مد نظر اس کو بھی وہی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، جو کہ خوش آئند بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب ایسا کریں گے اگرچہ، تو یہ لوگوں کی دوبارہ ایسی کوئی حرکت ان کی اوقات نہیں ہوگی۔ اور یہ آپ لوگوں کو یہ بھی میں بتا دوں، یعنی کہ اچھی خبر ہے مسلمانوں کے لیے، رشیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا بھائی مسلمانوں کے ساتھ اندیکھی، یا وہاں مسلمانوں کی عبادت گاہوں پہ ایسا کوئی غلط رویہ، یہ لوگ کا غلط حرکت، نجیز حرکت دیکھنے کو دور دور تک نہیں ملی۔ حالانکہ ان 28-29 سال کا ریکارڈ چیک کیا گیا اس کا، ان سب میں ہری جھنڈی دکھائی دی رشیا کو، یعنی رشیا کی سوویت یونین کی بات کر رہا ہوں میں۔ باقی کے تمام ممالک ہاٹ لسٹ میں شامل رہے، جو دنیا میں آتنک مچانا، آتنک پھیلانا ان کا مقصد رہا۔ گندگی یہ لوگوں کے نسوں میں بھری بھی رہی، ان کے جسم میں خون جو دوڑتا ہے، خون کی جگہ پہ جو ہے سو زہر دوڑتا نظر آیا۔ یہ سارے چیزوں کے اوپر جب او آئی سی نے، میں بتایا آپ کو، او آئی سی نے جو کارروائی کی تھی پرسوں، اب اس کا فائدہ یو این سی سی سے حاصل ہوگا۔ یو این سی سی نے ان دیشوں کے لیے ایک الٹیمیٹم پیش کیا، اور ایک ان کو یاد دہانی کے طور پر جو ہے سو جو ان کے گزرے ہوئے وقت میں جو کیے، کیونکہ یہ لوگ برائے ذمہ دکھائی دیے تقریباً، نہیں ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہوا، ہم نے کبھی ایسی نیچ حرکت نہیں کی۔ تو ان کے 28-29 سال کے اس ریکارڈ کے اندر جہاں پہ مل گیا، جو ان چیزوں میں ملوث تھے وہ بتا دیا گیا، اور ان سے ایک دستاویزات طور پہ، لکھت طور پہ لکھ کر لیا گیا کہ ایسی کوئی نجیز حرکت یا نیچ حرکت ایسی کبھی نہیں کریں گے۔ ہاں، اتفاقاً اگرچہ کچھ ہوتا ہے آپس میں، گھروں میں بھائی بھائی کا بھی جھگڑا ہوتا ہے، بھائی بہن کا بھی جھگڑا ہوتا ہے، نا اتفاقاً تو دنیا میں ہر طرف پیدا ہوتے ہیں، ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ہر خاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان سے ہٹ کے یہ نجیز حرکتیں، مدارس ہیں یا مسجدیں ہیں یا ان چیزوں کے اوپر ایسی کوئی غلط حرکت ہوگی تو اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی۔ یہ لکھ کر دینے کے احکامات جاری ہو گئے۔ یہ کو لکھ کے دینا، یا کوئی بھی کنٹری کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر، دو میں سے یہ ایک چیز لازمی طور پہ کر دیے بھئی، یہ جو ابھی تک ان 30 سال کے اندر جو بھی خاطی پائے گئے، یعنی مجرم پائے گئے، وہ لوگوں کے لیے یہ چیزیں لازمی ہو گئے۔ یہ جیسے ہی یہ فیصلہ آیا، جی سی سی اور او آئی سی نے اپنی پیٹھ تھپ تھپائی۔ اس کی وجہ بتاؤں، تھپ تھپانے والی بات ہے، کیونکہ ان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ جس طریقے سے انٹرنیشنل لیول تک یہ چیز کو جس طریقے سے لے جانا تھا وہ لے جایا گیا، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ لے جا کر جس طریقے سے ان کو جہاں پہ نرلے پہ پاؤں رکھنے کا تھا، ان کی دم پہ پاؤں رکھنے کا تھا، جہاں پہ روندنے کا تھا وہاں پہ روندا گیا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے مد نظر میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، رشیا صاف ستھرا ملک ثابت ہوا، کیونکہ تقریباً 29-30 سال کا اس کا ریکارڈ دیکھا گیا پچھلا، تو ایسی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، ایک دو لائبریری کے علاوہ
ایسا کوئی کسی کی عبادت گاہ کے اوپر یا کسی کے، یہ اس کو بولتے ہیں حکم کرنا، اس طریقے سے صداقت میں لینا. حالانکہ اس کے دیش کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. اتنے زیادتیاں کی گئی، اس کے اوپر پابندیاں عائد کیے گئے، اس کو کس نظر سے دیکھا گیا، اس کو تنہا کیا گیا، ہر وہ کوشش کی گئی اس کو توڑا گیا کی گئی، لیکن وہ پھر بھی اپنے اس سے نہیں ہٹا. آج اسی کا نتیجہ آیا، ساری دنیا اس کے ساتھ ہے، خاص کر GCC OIC تمام اسلامی ممالک میں اس کی توتی بولتی ہے. ہر وہ چیز سے کامیاب نظر آیا ہو، اس کی وجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. بہرحال کیف سب سے زیادہ جو ہے سو وارننگ ملے ہیں چائنا کو، چوہے اور بلیاں جو کھاتے ہیں وہ لوگوں کو ان کی اوقات بھی دکھائی گئی. جس طریقے سے اپنے آپ کو ایک وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے تو انہوں پورے آسیا میں، پورے ایشیا کے اندر، تو عربی میں بولتے آسیا، تو پورے ایشیا میں ایک وہ چھاپ چھوڑنے کی کوشش کی تھی، وہ ان کے گلے کی ہڈی بن گئی. اور جس طریقے سے جو ہمارے دیش میں یہاں تک کہ لداخ کے اندر جو حالات پیدا کیے، انہوں نے جو فوجیوں کی جانیں لی، اس کے اوپر بھی چرچا ہوئی، اس کے اوپر بات ہوئی. یہ UNCC بھائی جب بات شروع کرتا، کوئی ملک کا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے تو ان سارے چیزوں میں کس چیز میں ملوث تھا، کس چیز میں اس نے غلطی کی، یہ سارے چیزیں دیکھے جاتے ہیں. اور جہاں سے اس نے جو گند مچایا تھا، جو گندگی کی تھی، جس طریقے سے جو گھستا گیا لداخ کے اندر بھارت میں، اس کو ایک حدود معاف کر دی جائے گی اور دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے، ویسا اس کے ساتھ وہ کاروائی بھی کی جائے گی. جو اس نے آمدہ بھی ہو گیا، وہ بات چیت کے لیے تیار بھی ہو گیا. اس کی وجہ یہ بتا دو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، چائنا میں ایک ٹائم سے پٹرول نہیں دیا جاتا تھا، تیل نہیں دیا جاتا تھا، لیکن جب سے یہ امریکہ کی ڈنڈی ماری گئی، جب سے اس کی کھنچائی چالو ہوئی، یہ ضرورت پوری رشیا اور GCC کے 3 ممالک چائنا کو دے رہے ہیں کانٹریکٹ ٹائپ میں. جو ہے سو لوگوں کا جو 25 سال کا معاہدہ ہوا ہے، وہ ان 25 سال میں برابر اس کے ساتھ دوستی نبھائی جائے گی. لیکن یہ چیزوں میں جہاں پہ مسلمانوں کی بات آ جاتی ہے، یا عبادت گاہوں کی یا مساجد کی بات آ جاتی ہے، مدرسوں کی بات آ جاتی ہے، تو چائنا کو بخشا نہیں جائے گا. اور وہ کانٹریکٹ میں یہ بھی لکھے ہوا ہے کہ اگرچہ ان چیزوں میں پایا گیا چائنا، تو اس کے ساتھ تعلقات ہم ختم بھی کر سکتے، کاروبار، تجارہ، کچھ بھی رہنے دو، ختم بھی کر سکتے. یہ صاف لکھا گیا ہے. تو اسی لیے انہیں اس کو فائدہ بہت ہو رہا ہے، یہ لوگوں سے کمائی کا ایک ذریعہ بن گئے یہ لوگ، تو اس لیے ان چیزوں کو ماننے کے لیے وہ تیار ہو گئے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، جو بھارت کے لیے بہت اچھی بات ہوگی. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے.